بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ مسلم لیگ کا ایک دھڑا جو ہے کو مزاحمتی سیاست کی طرف جا رہا ہے، وہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ جی جو ہم حکومت بنی ہم اس سے بھی خوش نہیں ہیں، جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ اکٹھے ہوئے اس سے بھی خوش نہیں ہیں، تو کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ وجہ ہو؟ ارشاد صاحب، وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے جی، ان کے خیالات ان کو رکھنے کا حق حاصل ہے، جی، وہ مزاحمتی سیاست کرنا چاہتے ہو ان کو بالکل حق حاصل ہے، وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ الحاق کو ناپسندیدگی کا اظہار کریں، وائی ناٹ؟ ہماری جماعت کے اندر بھی لوگوں کی رائے ہے، رائے رکھنے میں تو کوئی حرج نہیں، اپنی رائے کو اپنی جماعت کے اندر ڈسکس کر کے اپنی رائے کے ساتھ اکثریت کو کھڑا کرنا، تاکہ میں فرض کریں میں اس رائے کا حامل ہوں تو میرا یہ استحقاق ہے میں رائے رکھوں اور میں اپنی جماعت کے اندر اپنے ساتھیوں کو اپنی لیڈرشپ کو قائل کروں، اور اگر وہ قائل ہو جائیں تو پھر میری رائے کا احترام کریں، میری رائے پہ عمل کیا جائے۔ ٹل دین مجھے رائے رکھنے کا حق ہے، لیکن اس رائے کو جو اکثریتی رائے ہے اس کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے۔ اب اگر ان کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ ان کو پسند نہیں ہے یا وہ مزاحمتی سیاست کرنا چاہتے ہیں، ضرور کریں، شوق سے کریں، لیکن میں نے پہلے عرض کیا نا کہ کیا الزام ہے؟ اگر کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ پیسے چلے ہیں تو پھر اس کو اس کا ثبوت دینا چاہیے، ورنہ یہ بہت گھناؤنا الزام ہے، بہت خوفناک الزام ہے، اور اس کو میری نظر میں آگے بڑھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے اوپر اس وقت تک بحث بند کر دینی چاہیے، ورنہ اس طرح کے لوگ جو فطور پیدا کرنا چاہتے ہیں تو وہ مسئلہ ان کا حل آ جائے گا۔ ہاں، اگر اس میں کوئی سزا کچھ آئے تو بالکل اس پہ بات ہونی چاہیے۔ اچھا، یہ ٹھیک ہے، بالکل آپ کا نقطہ نظر درست ہے کہ بھئی بغیر ثبوت کے اس طرح کا الزام لگا دینا اور وہ نیشنل میڈیا پہ نہیں ہے نا، میں کہوں مجھے مسلم لیگ کی نیت ٹھیک نہیں لگتی، وہ کہے مجھے پیپلز پارٹی کی نیت ٹھیک لگی، ایسا نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں جی ارشاد عارف صاحب کی یہ رائے درست نہیں ہے، حق ہے میرا، آپ کا حق ہے، آپ کہیں جی قاہرہ صاحب نے یہ بات غلط کی ہے، آپ کا حق ہے، لیکن اگر آپ مجھ پہ الزام لگا دیں کہ قمر زمان قاہرہ نے اتنے پیسے لے کے فلاں بندے کے حق میں یہ بیان دیا، یہ بات کی، یہ کام کیا، تو یہ میں آپ پہ الزام لگا دوں تو یہ تو خوفناک ہے، اور اگر آپ اپنے اداروں پہ لگا رہے ہو تو پھر تو اور خطرناک ہے۔ لہٰذا اس کے اوپر میرے خیال ہے مباحثہ بند کر کے ان کو چاہیے کہ وہ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ قاہرہ صاحب آگے بڑھتے ہیں۔ سعودی وفد کا دورہ، بڑا پازیٹیو سینٹیمنٹ پاکستان کی اکانومی کے لیے ابھرا، عملی صورت کیا ہوگی؟ یہ جو $5 ارب سرمایہ کاری آنے کا آغاز کب تک ہو جائے گا، اور یہ جو پازیٹیو سینٹیمنٹ ہے یہ کتنا دیر پا ہے؟ کیونکہ آپ جب حکومت میں تھے تو اس وقت یہ معاملات چل رہے تھے، تو آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ کس طرح میچور ہوگا، کیونکہ یہاں کوئی MOU سائن نہیں ہوا، یہ شاید اگلے مرحلے میں ہوگا۔ ارشاد صاحب، ہمارے دور میں جب کام شروع ہوا تھا تو آپ کو پتا ہے سی پیک کا بھی تھا، سعودی عربیہ کے ساتھ تھا، ایون چاہے ایران کے ساتھ بھی ہمارا اس وقت چل رہا تھا، اور ہم کوئی امریکہ کو ناراض کر کے، یہ بھی ہمارے ملک میں ایک المیہ ہے نا کہ ہر معاملے میں ہم ہیروئزم کے لیے امریکہ کے خلاف کھڑے ہو کے کہ ہم کیا سمجھتے ہیں، ہم یورپ کو کیا سمجھتے ہیں، یہ نعرے مار کے نہیں، حقائق کے ساتھ کھلی آنکھوں کے ساتھ ہم نے پالیسی بنائی تھی، اور وہ بڑی درست سمت میں چل رہی تھی۔ انفارچونیٹلی وہ کنٹینیو نہ کی، اور عمران خان صاحب کے دور میں تو یہ ہوا کہ امریکہ بھی ناراض، چائنا بھی ناراض، سعودی عربیہ بھی ناراض، یورپ بھی ناراض، اور ایران بھی ناراض۔ ان حالات میں پاکستان کہاں آگے بڑھتا؟ اب سعودی عربیہ نے جو پچھلا وزٹ وزیر اعظم صاحب کا ہوا ہے اس میں وہاں جو گفتگو وہ کر کے آئے ہیں، اس کے بعد یہ وزٹ ہوئی ہے، یہ بڑی خوش آئند ہے، اور اس میں کچھ ایسے وعدے کیے گئے ہیں۔ حکومت پاکستان نے بھی جب سے حکومت بنی ہے، انہوں نے اس سے پہلے بھی اور اب بھی جو ہمارے پاس کو فیزیبلٹی ورک تھا مختلف پروجیکٹس کا، SIFC کے کچھ پروجیکٹس کا، کچھ پرائیویٹائزیشن جو ہو رہی ہے ہمارے ہاں PP ماڈل کی، اس کا PIA کے اوپر، یا کچھ ہوٹلز کی تعمیر کے لیے، یا مختلف سیکٹرز میں انویسٹمنٹ کے لیے، تو یہ سالڈ سٹڈیز جو دی گئی ہیں، میرا خیال ہے اس پہ بہت برق رفتاری سے کام ہوگا، کیونکہ دیکھیے نا وزیر اعظم عید سے پہلے ایک دن شاید پہلے واپس آئے ہیں، تو عید کے فوراً بعد ان کا وفد آ گیا ہے، اب آج ان کے وزیر دفاع آئے ہوئے ہیں۔ اسی طرح یہ ایک صورت کے ساتھ یہ عمل جاری ہے، اور سعودی عربیہ نے ہمیشہ پاکستان کی مختلف طریقوں سے مدد کی ہے، نقد پیسے دے کے بھی، تیل فراہم کر کے بھی، پاکستان میں انویسٹمنٹ کر کے بھی، ہر طرح انہوں نے پاکستان کو سپورٹ کرنا چاہا ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ صورت کے ساتھ یہ عمل چلے۔ اچھا، آپ نے ایران کا بھی ذکر کیا، زرداری صاحب آپ کی جب حکومت تھی 8 سے 13، زرداری صاحب نے
نے معاہدہ کیا گیس پائپ لائن کا، اس کے بعد ایران نے اپنے حصے کی پائپ لائن تعمیر بھی کر دی، ہماری طرف سے اس پر صفر زیرو پروگریس ہے۔ اب مصدق ملک صاحب کا ایک دن بیان آیا کہ جی ہم امریکہ کی منت سماجت کریں گے کہ جی آپ ہمیں یہ گیس پائپ لائن کا معاملہ آگے بڑھانے دیں۔ 22 تاریخ کو ان کے صدر صاحب آ رہے ہیں، ابراہیم رئیسی صاحب، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ کو ناراض کیے بغیر یا امریکہ کی اپروول کے بغیر یہ کام ہم کر سکتے ہیں، یا پھر ہمیں جرمانہ 17-18 ارب ڈالر کا جو ہے وہ پڑ جائے گا؟ ارشاد صاحب یہ بڑا سنجیدہ ایشو ہے، آپ کو علم ہوگا کہ یہ بنیادی طور پہ ایران پاکستان انڈیا ایک پائپ لائن تھی، یہ 2 پائپ لائن تھی، ایک ترکمانستان ٹیپی، ترکمانستان افغانستان پاکستان انڈیا پائپ لائن تھی، ایک ایران پاکستان انڈیا پائپ لائن تھی۔ دونوں سے ایران نے اپنے انڈیا نے وڈرا کر لیا، اور پاکستان نے اپنی ضرورت کے پیش نظر اس پروجیکٹ کی وائبلٹی آؤٹ ہو گئی جب ایک بڑا بائر جو ہے وہ درمیان سے نکل گیا، تیسری پارٹی جو تھی، لیکن پاکستان نے پھر اس کو دوبارہ ایویلیویٹ کیا اور یہ سمجھا کہ ہمیں تو بہرحال ہماری اپنی انرجی کی ضرورت ہے اور ہمیں اس کو جاری رکھنا چاہیے۔ ایران کا ہمارا بالکل ہمسایہ برادر ملک ہے، لیکن اس کے ساتھ دنیا کے تعلقات خراب ہیں، اور امریکہ نے اور اقوام عالم نے اس وقت جو نظم ہے دنیا کا، انہوں نے اس پہ کچھ سینکشنز لگا رکھی ہیں، اور کچھ ملکوں کو اس میں ایگزمپشن بھی دی گئی ہیں، مثلاً انڈیا ٹائم ٹو ٹائم ان سے ٹریڈ کرتا رہتا ہے، جاپان کرتا رہتا ہے، اور وہاں پہ جرمنی کر رہا ہے، جی ان کے ساتھ اصل میں بڑی طاقتوں کے جی اپنے ہوتے ہیں نا، ہم ان کے ساتھ برابری کی سطح کی باتیں کرنے بڑھ کے مار سکتے ہیں، لیکن برابری کی سطح پہ ہم ہیں نہیں کہ ہم وہ چیزیں طلب کریں ان سے۔ تو ہمیں اپنے حالات کے تحت یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں نا، یہ باتیں کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ لوگ کہیں گے اچھا یہ تو بکے ہوئے ہیں، یہ تو ڈرے ہوئے ہیں، یہ تو پتہ نہیں کیا ہیں، کمزور ایمان والے ہیں۔ بہرحال جو حقائق ہیں وہ یہی ہیں، بالکل حکومت نے یہ اندیہ دیا ہے، ہمیں امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو درست رکھنے کی ضرورت ہے، یورپ کے ساتھ درست رکھنے کی ضرورت ہے، ان کے سامنے پاکستان کا مقدمہ فعال رنگ میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کریں۔ ہمیں اس وقت ہم بہت برے ٹریپ میں پھنسے ہوئے ہیں، جہاں ایک طرف ہمارے پاس کرنسی ایشو ہے، ٹریڈ ایشو ہے، وہاں انرجی ایک سیریس ایشو ہے، اور ہمیں چیپ انرجی ریکوائرڈ ہے۔ اس کے لیے ہمیں ایران سے یہ چیپ انرجی مل سکتی ہے۔ اگر ہم اس معاہدے سے وڈرا کر جاتے ہیں تو جو ہمیں جرمانہ پڑے گا وہ اتنا ہیوی ہے کہ ہم کیا کریں۔ تو میرا خیال ہے کہ ایک فعال سفارتکاری کی ضرورت ہے۔ بلاول صاحب نے بھی جب وہ وزیر خارجہ تھے انہوں نے اس پہ کام کیا، اس عمل کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، اور ایرانی صدر تشریف لا رہے ہیں، ان کے آنے پہ یقیناً مجھے ایگزیکٹ ایجنڈا کا تو نہیں پتا، لیکن یہ یقینی بات ہے کہ ایک بڑا پروجیکٹ ہے دونوں ملکوں کا، اور پھر اس کے ریپرکشن بھی ہیں۔